نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس اتارا ہے اس کو روح القدس نے من ربک تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ. سورۃ الشعراء میں بھی آتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، بالحق حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا، کیوں اتارا ہے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا؟ تاکہ جما دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پختگی کے لیے، پکا کرنے کے لیے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پکا کر دے. سارے حکم ایک ہی دن میں اس لیے نہیں آ گئے کہ سب اٹھا نہ سکو گے تم، نہ انسان کی قوت فہم اتنی، تو انسان کی سمجھنے کی قوت بھی لمیٹڈ ہے، پھر یاد رکھنے کی قوت بھی لمیٹڈ ہے، پھر عمل کرنے کے لیے بھی، قدم اٹھانے کے لیے وہ قوت بھی لمیٹڈ ہے. فرمایا کہ روح القدس اس کو نزلہ بتدریج اتارنا، آہستہ آہستہ اتارا ہے اس کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ جما دے، پکا کر دے، پختہ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ایمان والوں کی مضبوطی کے لیے تھوڑا تھوڑا آیا ہے. وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمسلمین مسلمانوں کے لیے. اب دیکھیں کہ جو بارش تھوڑی تھوڑی برستی ہے نا، جذب ہوتی جاتی زمین میں، اور جو تیز بارش آتی ہے وہ کیچڑ کر کے جاتی. تو اب کہتے ہیں بارش کیا ہوئی؟ عذاب ہو گیا. ایک بارش رحمت ہوتی ہے نا، اور ایک عذاب ہو جاتی، طوفان بن کے بہاتی، سیلاب لاتی. لیثبت الذین آمنوا، کیچڑ سے پھسلنے سے اور ثبوت قدم سے، قدم جمنے سے مماثلت دیکھ لیں. وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. وہ بارش خوشخبری ہے جس کا پانی رک جائے، جذب ہو جائے اور اس سے زرخیزی ہو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، انہم یقولون کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما یعلمہ بشر، اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو بس ایک انسان سکھا رہا ہے. دوسرا الزام، پہلا کیا تھا؟ مفتر. دیکھیں نا، ان کے بیان اصل میں بدلتے تھے، کبھی کہتے تھے مفتر اور کبھی کہتے تھے یعلمہ بشر. یہ دو چیزیں ایک تو نہیں ہو سکتی نا، کہ ہو سکتی ہیں؟ یہ دو مختلف خصوصیات ہیں. مفتر کا کیا معنی ہے؟ خود گھڑ لیا ہے، اور یعلمہ بشر کسی اور نے سکھایا. تو پھر کون سی بات سچی؟ دونوں ہی سچی نہیں، دونوں ہی غلط ہیں. نہ مفتر ہے نہ یعلمہ بشر ہے. سکھاتا ہے اس کو ایک انسان. کس کا نام لیتے تھے؟ لسان الذی، زبان اس شخص کی، یعنی جس کا نام لیتے ہیں اس شخص کی زبان. یلحدون الیہ، غلط اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف. اعجمی، اجمی ہے، جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ حضور کو سکھاتے ہیں، وہ تو عربی بھی نہیں جانتے، ان کی تو زبان بھی اجمی ہے، اوپری ہے. وہذا، اور یہ لسان عربی مبین، عربی زبان ہے جو واضح طور پر اپنا مدعا بیان کرتی، صاف زبان ہے، بیان کرنے والی ہے، کھول کے رکھ دینے والی ہے. ایکچولی قصہ یہ ہے کہ مکہ میں کچھ غلام تھے جو عرب نہ تھے، اور علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور اہل کتاب تھے. تو وہ اپنے علاقوں سے تورات انجیل کچھ سیکھے ہوئے تھے، کچھ عیسائی تھے، کچھ یہودی تھے. پھر وہ مسلمان ہو گئے. ان کی زبان بھی فصیح نہ تھی. صہیب رومی کون تھے؟ روم کے تھے نا، عیسائی تھے. اسی طرح کچھ اور غلام تھے جن کا نام لیا جاتا ہے یعیش، عائش،
جبر، ہویتب، یسار، بلعام، یہ مختلف غلاموں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، جن کی طرف یہ اشارہ کرتے تھے. کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو پہلے سے تورات انجیل سیکھی ہوئی ہے نا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات قصے سناتے ہیں، پھر وہ گھڑ لیتے ہیں اور صبح بیان کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، یہ خود ساختہ باتیں. فرمایا یہ جن غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، لسان الذی یلحدون الیہ، جن لوگوں کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں، ان کی زبان تو اصل میں عربی بھی نہیں. الزام لگانے والے کچھ تو سوچیں. وہذا، اور یہ قرآن کی زبان، یہ فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے مثال ہے. اچھا یہ باتیں کیوں کہتے تھے وہ؟ حسد کی وجہ سے. ہماری طرف قرآن کیوں نہیں آیا؟ یہ نعمت ہم کو کیوں نہیں ملی؟ کہتے تھے نا ابو جہل پہ آنا چاہیے تھا، فلاں سردار پہ آنا چاہیے تھا. تو یہ بڑے بڑے سردار ہی تو تھے جو آئے دن ایک نیا الزام لگاتے تھے، نئی مخالفت کی راہ ڈھونڈتے تھے. حالانکہ آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور ان لوگوں کی زبان میں زمین آسمان کا فرق تھا. آپ دیکھیں کہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا شخص ہونا، لیکن غلامی سے بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو یہ جو غلام تھے بےچارے، جن کو ہوش ہی نہیں کسی سے بات کرنے کی، وہ ہر وقت ایک چکی میں چل رہے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ قرآن لکھوا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کیونکہ حسد سے، بغض سے، عداوت سے جو الزام تراشی ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی سینس نہیں ہوتا. لیکن چونکہ وہ ایک بات اڑ جاتی ہے نا، تو ہر شخص سن کے اس کے اوپر بغیر عقل استعمال کیے یقین کر لیتا ہے. اکثرهم لا یعقلون، لہذا بے عقل اس کو لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب الزام کہ انما انت مفتر اور یعلمہ بشر، یہ سب کچھ کیا تھے؟ حسد کا نتیجہ تھے. ان میں سینس کچھ بھی نہیں تھی. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتیں نہیں مانتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، نہ دے گا. بلہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو ایمان نہیں رکھتے ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. اور ایمان کون نہیں رکھتا؟ جس کا دل تعصب سے اور بغض سے بھرا ہوا ہو. بغیر اعتماد کے ہدایت نہیں ملتی. ایمان دراصل نام ہے اعتماد کا. جو اس کلام کو اللہ کا کلام نہ مانے، ان کو ہدایت کہاں سے ملے اس سے؟ بہت سے ایسے لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں جو اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سمجھتے ہیں، لہذا وہ 10 دفعہ بھی پڑھیں ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی، ان کے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ کہتے ہیں انما انت مفتر، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ سب جھوٹ تو گھڑ رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے. جھوٹ تو وہ گھڑ رہے ہیں، غلط بیانیاں تو وہ کر رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ دراصل جھوٹے ہیں، یہ خود کاذب ہیں. یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں، یہ تو خود جھوٹے ہیں. من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کا، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان کے بعد، الا مگر، من اکرہا، جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، یعنی صرف ظاہری طور پر اس کو بولنا پڑا. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا دل کھل گیا کفر پہ یعنی مرتد ہو گیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ذالک، یہ کیوں ہے غضب اور عذاب؟ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے، پریفر کیا ہے. فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان کے بعد پھر کفر کا مرتکب ہو، اور سبب اس کا کیا ہو؟ استحب الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب اور عذاب ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت بھی نہیں. ہاں وہ شخص
جس کا دل ایمان پر ہو لیکن کسی کی سخت مجبوری میں اس کے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے تو کوئی بات نہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ، ان کی ماں کو سخت اذیت دے کر شہید کیا گیا. پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخر انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے. پھر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، مجھے چھوڑا نہ گیا جب تک میں نے آپ کو برا نہ کہا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہا. حضور نے پوچھا کیف تجد قلبک، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کیا مطمئنا بالایمان، ایمان پہ راضی ہے، مطمئن ہے. فرمایا اگر وہ پھر ایسا ظلم کرے تو تم بھی یہ کہہ دینا. تو کن حالات میں ایسا لفظ کہا جا سکتا ہے؟ جب ناقابل برداشت اذیت ہو. لیکن یاد رکھیں یہ رخصت ہے، رخصت. لیکن بعض صحابہ نے عزیمت کی راہ اپنائی اور ایسے حالات میں بھی کوئی کلمہ نہیں کہا. اس کی مثال حضرت خباب بن ارت، انگاروں پہ لٹایا گیا کہ چربی پگھلنے سے انگارے بجھ گئے لیکن ایمان پہ جمے رہے. بلال حبشی، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی چلچلاتی دھوپ پہ لٹایا گیا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا لیکن احد احد پکارتے رہے. حبیب بن زید بن عاصم، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ جیسے انگلی، ہاتھ، ناک، کان، دانت، ایک ایک ٹکڑا الگ الگ کاٹا جاتا. پھر کہا جاتا مسلمہ کو نبی مان لو. ہر مرتبہ وہ جھوٹی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے اور کٹ کٹ کر انہوں نے جان دے دی لیکن نہیں مانے. نہیں کہا کہ میں مسلمہ کو نبی مانتا ہوں. اسی طرح ابن عساکر نے ایک اور روایت لکھی ہے عبداللہ بن حذافہ سہمی کے بارے میں. لکھتے ہیں کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا. اس نے آپ سے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لوں گا اور اپنی شہزادی تمہیں نکاح میں دے دوں گا. عبداللہ بولے یہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے، شریک کرنا تو کیا، خود ہٹ جائے اور مجھے بادشاہ بنا دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے، اور تو یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین سے پھر جاؤں، تو یہ بھی ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے حکم دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. حضرت عبداللہ نے جواب دیا تجھے اختیار ہے، کر دو قتل. چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے بادشاہ کے حکم سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا، یعنی کھڑا کر کے تیروں کے ساتھ سوراخ کرنے شروع کر دیے کہ اب بھی عیسائی ہو جاؤ تو آپ کو یعنی بہت کچھ مل جائے گا. لیکن وہ تیار نہ ہوئے. آخر بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اتار لو. نہیں مانتا، تیر کھا کے نہیں مانتے، اتار لو. اتار لیے گئے. پھر پیتل کی دیگ میں خوب تیل ڈال کر اسے ابالا گیا اور ان کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں بھی ایسے ہی ڈال دیا جائے گا، باز آ جاؤ، عیسائی ہو جاؤ. وہ صبر سے دیکھتے رہے. وہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے جل گیا. پھر ان کو کہا گیا عیسائی ہو جاؤ، لیکن وہ نہ مانے. آخر بادشاہ نے ان کو بھی اسی میں ڈالنے کا حکم دیا. وہ رونے لگے. بادشاہ سمجھا کہ اب مان جائیں گے، مگر عبداللہ نے کہا میرا رونا اس لیے تھا کہ کاش میرے ایک ایک روئے میں بھی جان ہوتی اور وہ ساری جانیں اسی طرح لی جاتی اور میں ہر جان کو اسی طرح دیتا، تو بھی میں سمجھتا کہ میرا حق ادا نہیں ہوا. اور یہ سن کر بادشاہ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا. تو ایسی مثالیں بھی ہیں. یعنی حضرت عبداللہ کو جب ڈالا جانے لگا اس تیل میں تو کہنے لگے میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اللہ کو دوں گا اس طرح، کاش میرے ایک ایک بال کی جگہ میری ایک جان ہوتی تو میں ہر جان اسی طرح دیتا کہ مجھے ایمان اتنا پیارا ہے. ایسے پختہ ایمان اور کردار کے لوگ تھے جنہوں نے واقعی اسلام کی خدمت کی، اور ان کا ایمان دیکھ کر دنیا ہوا کے رخ کی طرح مسلمان ہو گئی. جیسے ایک ہوا چلتی ہے نا تو پتے ہلنے لگتے ہیں،
اس طرح لوگوں کے دل ہل جاتے تھے مسلمانوں کو دیکھ کر، کیونکہ ایمان کا پہاڑ تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. دین کے لیے جان دینا تو دور کی بات، چھوٹی چھوٹی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں. پھر ہم لوگ دین کی کیا خدمت کریں گے اور کس قابل ہے؟ تو بہرحال یہاں واضح حکم بتا دیا گیا کہ اگر کسی کے اوپر بہت سختی ہو، حالانکہ یہاں ان کو رخصت تھی کہ اگر یہ کہہ دیتے اچھا ٹھیک ہے میں عیسائی ہوتا ہوں، زبان سے کہہ دیتے، اس کے بعد پھر کے گھر آ جاتے کہتے کوئی نہیں. ہاں لیکن کیا ہے، دیکھو قسمیں نہ کھانا، معاہدے نہ توڑنا، ورنہ لوگوں کے قدم اسلام سے پھسل جائیں گے. آج لوگ اسلام سے اسی وجہ سے متنفر ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی کردار نہیں رہا، کوئی سے نہیں رہے، کوئی ان کی بات میں وزن نہیں رہا. اور جو لوگ دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو بیچ ڈالیں، ہر چیز پر ایمان قربان کر دیں اور کسی کے کہنے سے پہلے ہی تیار ہو جائیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا. وسمعہم وابصارہم، ان کی کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ. واولئک ھم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں. لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ، کہ بے شک وہ آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. ثم ان ربک، پھر یقیناً تیرا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ سے. کب؟ من بعد ما فتنوا، جب وہ آزمائش میں ڈالے گئے، فتنے میں مبتلا کیے گئے، مشکل میں پڑے. کہاں کی بات ہے؟ مکی زندگی کی، جب ان کے دشمنوں نے ان کو بہت ستایا تھا. تو کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے. تو فرمایا کہ وہ سب لوگ جنہوں نے آزمائشیں آنے کے بعد ہجرت کر لی اور وہاں پہنچ کر بھی چین نہ آیا، تو کیا کیا؟ ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، اور وصبروا، صبر کیا، کیونکہ صبر کے بغیر نہ ہجرت ہو سکتی ہے نہ جہاد ہو سکتا ہے. تو ان سب کے لیے انجام کیا ہے، کیسا ہے؟ ان ربک، یقیناً تیرا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے. جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جب انسان حق کی پکار پر لبیک کہتا ہے، دین کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو مخالفت لازماً آتی ہے. جب مخالفت آتی ہے تو اگر وہ قابل برداشت ہو تو انسان عموماً گوارا کر لیتا ہے، لیکن جب وہ ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر عام طور پر جو رویہ اپنایا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے واپس پرانے رسم و رواج والے دین پر چلا جائے. دین تو وہ بھی ہے نا، وہ کافر تھوڑی، ہم بھی وہی کرتے ہیں جو ساری دنیا کر رہی. اتنی مصیبتوں میں اور جان جوکھوں میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جو سب کر رہے ہیں تم بھی کر لو. لیکن جن لوگوں کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسا ہی لگے جیسا آگ میں پھینکا جانا، تو وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں پلٹتے. ان کو مارا جائے، جلایا جائے، پیٹا جائے، کچھ بھی کیا جائے، وہ کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں پلٹتے جس کو انہوں نے غلط سمجھ کر چھوڑ دیا.
اس کے برعکس وہ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو انہیں دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان انسانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، محبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مال و دولت کو چھوڑ دیتے ہیں، وطن کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی کوئی اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنے. ہجرت اسی لیے ہوا کرتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ اے مکہ، بار بار پلٹ کے دیکھ رہے تھے، اے مکہ تو اس زمین پر مجھے سب سے پیاری جگہ ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ نہیں تھا کہ مکہ میں کوئی تنگی تھی، کہ وہ پیاری جگہ نہیں تھی، محبوب نہ تھی. مشکل کیا تھی؟ جگہ بہت عزیز تھی، بہت پیاری تھی، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے مفید نہ تھی. اس لیے اللہ کی اطاعت کو تو نہیں چھوڑا، اس جگہ کو چھوڑ دیا. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے ہم سب سے. جس شخص کے پاس بیٹھ کر، جس جگہ پہ بیٹھ کر، جن لوگوں میں بیٹھ کر، جس بھی جگہ پر کوئی بھی ہو، آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں فرما برداری کی بجائے، اس کو اوائڈ کر لیں کسی بھی طرح. ہجرت دراصل کیا ہے؟ اوائڈنس. کس سے؟ ان اسباب سے جو اللہ کی فرما برداری میں حائل ہوں. اسی لیے کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ. اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. یہ اصل ہجرت ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کرے جن پہ اللہ راضی نہیں. اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، کیونکہ ساری مخلوق ایک طرف، سارا جہان ایک طرف، اور اللہ کی ذات ایک طرف. سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہر خواہش قربان کی جا سکتی، لیکن اللہ کی خوشی کو قربان نہیں کیا جا سکتا. یہی سچی محبت کا تقاضا ہے اللہ کے ساتھ. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم. کیا پتہ چلا غفور الرحیم کا معنی؟ من بعدھا، اور ہم کہتے ہیں من قبلھا. ہم اس سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی غفور الرحیم ہے، یہی سمجھتے ہیں نا. اللہ کے پیمانے کچھ اور ہیں، ہم نے کچھ اور بنائے ہوئے. مسلسل کوشش اور جم کے استقامت کے ساتھ، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.